कल अमेरिका ने अनाउंस किया कि हम जो है अपना हर्मुस को फ्री कराएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर बड़ा यू टर्न और प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। 15,000 ताज़ा दम सोल्जर जो हैं वो गल्फ रीजन में तैनात किए हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका ठुस। रशिया ऑलरेडी ईरान के हक में जो है वो वीटो कर चुका है। 4 साल हो गए जंग खत्म होने को नहीं आई। सीज फायर हो गया, सीज फायर को हुए भी ऑलमोस्ट 1 माह हो चला है। उसके अलावा जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी को फर्दर एडवांस नहीं करेगा। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी उसके पास है, जंग जो है कोल्ड वॉर की सूरत में हो जाए और ईरान को हम भूखा मारने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। प्रोजेक्ट फ्रीडम, कल अमेरिका ने अनाउंस किया कि हम जो है अपना हर्मुस को फ्री कराएंगे ईरान के कंट्रोल से। 24 घंटे के अंदर अंदर बड़ा यू टर्न और प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पीट हेग्सेट ने। इनके जंग के वज़ीर हैं और डिफेंस सेक्रेटरी हैं। इनका बहुत बड़ा क्लेम था कि हमने 15,000 ताज़ा दम सोल्जर जो हैं वो गल्फ रीजन में तैनात किए हैं और एट द सेम टाइम 100 से ज़ायद एयरक्राफ्ट इस टाइम मौजूद हैं वहाँ पे हमारे अमेरिकन्स, जो कि इस प्रोजेक्ट फ्रीडम का हिस्सा बनेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे और ईरान से आज़ाद करवाएंगे हम स्टेट ऑफ हर्मुस। 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका ठुस और 15,000 सोल्जर्स बिल्कुल वहाँ पे बैठें, चाय पिएं, खाने वाने खाएं, सुकून करें। और बड़े बड़े क्लेम कर लिए लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि ईरान के ऊपर जो स्टेट ऑफ हर्मुस में वहाँ पे उसके अटैक करें, उसकी शिप्स के ऊपर अटैक करें और जहाँ जहाँ पे ईरानी बैठे हैं वहाँ पे उनको टारगेट करें। खैर, इसको लेके दुनिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने ये ऑपरेशन रोक दिया है फॉर द सेक ऑफ पीस एंड गिविंग इट अ चांस टू पीस टू परवेल। लेकिन बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है? बिहाइंड द सीन स्टोरी जो अपीयर हुई है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को लास्ट मिनट बताया गया कि अगर आप इसमें आप गए समुंदर में और वहाँ समुंदर की जंग शुरू कर दी आपने, तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। 2 अदद हमले उसने यूएई पे तो किए हैं जिसको उसने डिनाई किया है, आल तो पहले भी वो जो कर रहा था उसको रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये है कि मैसेज उसने क्लियर दे दिया कि गल्फ रीजन पूरा मेरे टारगेट में है और स्पेशली जहाँ पे अमेरिकन्स बैठे हैं, अमेरिकन्स के अड्डे हैं और वो होटल्स भी गल्फ रीजन में जहाँ पे अमेरिकन्स स्टे कर रहे हैं, उन सबको वो टारगेट करेगा और ये भरपूर किस्म की जंग फिर स्टार्ट होगी। रशिया ऑलरेडी ईरान के हक में जो है वो वीटो कर चुका है। अपना सारा वज़न जो है पुटिंग बिहाइंड ईरान और कहा है ठीक है जी ईरान लड़ो, इससे हम तुम्हारे साथ हैं। और इसी तरह का ही मैसेज जो है वो चाइना की तरफ से भी उसको मसूल हुआ है, या आप ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी कन्वे टू ईरान के कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खड़े हैं। ये अगर इनका मूड है इसराइल और अमेरिका के आपको गज़ा बनाना है तो आपको हम गज़ा नहीं बनने देंगे। ये इतना आसान नहीं है। आके कौन अलाउ करेगा चाइना में कि ईरान को तबाह करें और वहाँ पे आके बैठ जाएं अमेरिकन्स, इसराइली? तो चाइना इसको अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से जिस तरह से रशिया को यूक्रेन के थ्रू इन्होंने घेरा हुआ है, भरपूर तरीके से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, यूरोप सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन की। 4 साल हो गए जंग ख़त्म होने को नहीं आई। इट मीन्स कि रशिया भी जाने नहीं देता। अमेरिकन संगी इस टाइम ईरान में अगर फंसी है तो वो उस संगी के ऊपर वो कहेगा कि इसको पूरी रोप जो है इसके इर्द गिर्द मज़ीद लपेटो, इसको निकलने मत दो। और वैसे भी आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लें, ज़्यादा दूर मत जाइएगा। अमेरिका को जंगों में एंटर होना आता है, जंगों से निकलना नहीं आता। सिर्फ 2 कुछ ज़्यादा माजी बईद की बातें नहीं है। एक इराक वॉर है और दूसरी अफ़गानिस्तान वॉर है। इराक वॉर में भी अननेसेसरीली 2003 में ये एंटर हुआ और फिर इसको समझ नहीं आ रहा था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की झूठी कहानी बेच के दुनिया को ये इसने इराक पे चढ़ाई की और फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला। 3-4 हज़ार अपने सोल्जर्स वहाँ पे इसके मारे भी गए।
پھر افغانستان کی بات آ جائیں 2001 میں یہ انٹر ہوا، 9/11 کا معاملہ ہوا اس کے بعد سے کہ اسامہ بن لادن اس میں انوالو ہے، اور 20 سال لگ گئے اس کو ایگزٹ اسٹریٹجی کے حوالے سے امریکہ پور ہے، 20-21 سال میں وہاں سے نکلا ہے، آپ کے سامنے ہے طالبان رجیم آئی 2021 میں، اور اس کے بعد یہ اس کو وہاں سے باہر نکلا اور پاکستان کو کہہ گیا کہ ذرا دھیان رکھو ان کا۔ تو کرتے لوگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ ابھی ایران کے معاملے میں بھی اس کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اس سے نکلنا کیسے ہے۔ 40 دن لڑائی لڑ کے دیکھ لی اس نے، جتنا اسلحہ سفسٹیکیٹڈ ہے اس نے اس پہ برسایا ہے، ایٹم بم رہ گیا مینلی، تو وہ تو خیر دنیا اس کو ایران پہ مارنے بھی نہ دیتی اگر اس کا تھوڑا سا موڈ بھی بنا تھا۔ سیز فائر ہو گیا، سیز فائر کو ہوئے بھی آلموسٹ 1 ماہ ہو چلا ہے، اور یہ کوئی وے فائنڈ آؤٹ نہیں کر پایا کہ اس سے جنگ سے نکلنا کیسے ہے، اور جس طریقے سے یہ دھمکیوں پہ دھمکیاں دیتا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن، اور لیٹسٹ میں نے آپ کو بتا ہی دیا 15,000 ٹروپس ان کا اس ٹائم مڈل ایسٹ میں، اور ساتھ میں 100 سے زائد ایئر کرافٹ، نئی چڑھائی کرنے کے لیے ہم تیار، یہ ساری باتیں یہ کل انہوں نے کر دی ہیں، لیکن آج پھر رک گئے ہم۔ پھر یہی ہے کہ پریشر ڈال رہے ہیں ایران کے اوپر کہ کسی طرح جو یہ ڈیل اس سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس پہ مان جائے، اور انٹرسٹنگلی ایران کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مجھ پہ دوبارہ اس طرح کا حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ میرے پیچھے 2 ہیوی ویٹ کھڑے ہیں، چائنا اور رشیا کی صورت میں، شکل میں۔ تو ان چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے اب امریکہ آگے اسٹریٹجی کیا ہے؟ آف کورس یہی ہے کہ کسی طرح ایران مانے اس چیز کو لے کے کہ جو وہ چاہ رہا ہے، یورینیم کا سٹاک پائل وہ چاہ رہا ہے کمپلیٹلی 440 کلو گرام اس کے پاس کرنٹلی موجود ہے، اس کو وہ تلف کرے، اس کو سرنڈر کرے، ہینڈ اوور کر دے، چاہے ایون رشیا کو ہینڈ اوور کر دے۔ نمبر 2، یورینیم کے حوالے سے وہ فیوچر میں کسی قسم کا بھی اس کے حصول کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرے گا، نہ ہی بلیک مارکیٹ کی طرف دیکھے گا، اور ادروائز بھی وہ کمٹ کرے گا ان ریٹن فارم میں۔ اس کے علاوہ جو ہے میزائل ٹیکنالوجی کو فردر ایڈوانس نہیں کرے گا، جو میزائل ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے مزید اسی ٹیکنالوجی کو بھی وہ پرسو نہیں کرے گا، ڈاؤن گریڈ کر دے گا اپنی ساری ٹیکنالوجی کو اور سکون سے بیٹھ جائے گا، ویسے اس ممکن نہیں ہے۔ اور تیسرا یہی ہے جو ایران پراکسیز کو، حماس، حوثیز اور حزب اللہ ان کو سپورٹ کرتا ہے فائنینشیل اور ادروائز، وہ چھوڑ دے گا۔ یہ تین مین چیزیں ہیں، اور ان ریٹرن امریکہ جو ہے جتنی پابندیاں اس کے اوپر ہے تجارت کے اوپر، اسپیشلی اس کی تیل دنیا میں نہیں بیچ سکتا، یہ اٹھائے گا۔ لیکن دیکھنے والی بات یہی ہے کہ یورینیم پہ شاید سمہاؤ بات مان لے ایران، لیکن میزائل ٹیکنالوجی بھی کہ کیا اس کو بھی سرنڈر کر دے گا، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ دوسری طرف اسرائیل کیا چاہتا ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ ایران ان 3 چیزوں کے اوپر فار ایگزامپل وہ مان بھی لیتا ہے، تو اس کا خیال ہے جب اس پہ پابندیاں اٹھائیں گے تو اس کے ملک میں خوشحالی آئے گی، خوشحالی کے ساتھ اوبویس ہے کہ ایران جو ہے سیکریٹیولی اپنا کم از کم اپنے آپ کو ملیٹریلی اسٹرانگ کرے گا، اسٹرینتھن کرے گا، اور یہ اسرائیل کو منظور نہیں ہے۔ تو اس لیے اسرائیل کی بھرپور کوشش یہی رہے گی کہ یہ معاملہ چلتا رہے، اگر بڑی جنگ نہیں بھی سٹارٹ ہوتی تو یہ جنگ جو ہے کولڈ وار کی صورت میں ہو جائے، اور ایران کو ہم بھوکا مارنے کی کوشش کریں، ایران کے اوپر مزید جو ہے فائنینشیل پابندیاں تو وہ فیس کرے، عوام بھوکی مرے، اور ایونچولی اسی کے اندر سے ریوولٹ ہو، بغاوت ہو، اور یہ رجیم چینج ہو۔ تو یہ لانگ ٹرم پلان ہے اسرائیل کا۔ امریکہ کتنا اس میں آتا ہے اور اس کو لے کے چلتا ہے، یہ ٹائم بتائے گا۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ابھی جو پروجیکٹ فریڈم تھا وہ اس لیے رکا ہے کہ جنگ بڑھنی تھی، اور ایک مرتبہ پھر سے گلف ریجن میں تھرتھلی مچی ہوئی تھی کہ ایران آ رہا ہے، اٹیک ہو رہا ہے بڑے لیول کا۔ تو بیسیکلی یہ انٹروین کیا ہے گلف ریجن کے کنٹریز نے، سعودی عربیہ ہو گیا، تو قطر ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، ریکویسٹ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ اس کو ابھی آپ پروجیکٹ فریڈم جو کہ سمندر میں آپ نے اپنا ہرموز کو فری کرنے کے لیے فرام ایران لانچ کرنا تھا، اس کو ابھی ڈیفر کر دیں، اس کو ملتوی کر دیں، باقی معاملات دیکھیں۔
تو نہ ہی ابھی معاہدے کی طرف جو کمیونیکیشن ہے دونوں میں بیک چینل بات چیت چل رہی ہے. پاکستان سو کالڈ میڈیشن کے حوالے سے بھرپور کوشش کر رہا ہے. تو لیکن اب بال جو ہے دونوں کے کورٹ میں ہے, پاکستان سائڈ پہ ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ. ایران نے کچھ کنسیڈ کرنا ہے, اسی طرح یو ایس کو بھی فلیکسیبل ہونا پڑے گا. دونوں فلیکسیبل نہیں ہوتے تو ایگریمنٹ نہیں ہوگا تو پھر دو آپشنز رہتی ہیں, یا تو بھرپور جنگ لڑنے یا آپ کولڈ وار کی طرف چلے جائیں. تو بظاہر چیزیں لگ رہی ہیں کہ یہ کولڈ وار کی طرف جائیں گی. کولڈ وار کے نتیجے میں جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کا ہوگا. جو تیل کی ترسیل افیکٹ ہوگی اس سے وہ غریب کنٹریز جو ہیں ان کے لیے پرابلم ہے. ہمارے ہاں 400 روپے پر لیٹر پیٹرول تو آلریڈی جا چکا ہے, مزید کتنا چاہتا ہے دیکھیں. اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک اس میں کوئی پالیسی لے کے نہیں آئی, اور نہ ہی بات کرتی ہے, نہ ہی کسی کو کرنے دیتی ہے. وہ یہ ہے کہ رشیا سے ہم تیل کیوں نہیں لے سکتے, اس کے حوالے سے کوئی کمپین نہیں, ایون سوشل میڈیا پہ بھی نہیں چل رہی. ہمیں امریکہ پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ رشیا سے ہم بھی تیل جو ہے سستا تیل لیں اور عوام کو سستا تیل دیں. اس سے ہماری اکانومی جو ہے آف کورس یہ ساری اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ جو آئل سے ہی چلنا ہے, انرجی سے ہی چلنا ہے. تو مہنگے آئل اور انرجی کے ساتھ ہر چیز مہنگی ہے, یہ بیسک چیز ہے. گورنمنٹ اس طرف آتی نہیں ہے. تو امریکہ کی خوشنودی میں اس حد تک ہیں کہ شاید ہم اس بات کو کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے, کھل کے بات کرنی چاہیے اس چیز کو لے کے, کیونکہ یہ پبلک کے لارجر بینیفٹ پہ ہے اور اس پبلک کے انٹرسٹ میں ہے. تو اس پہ جتنی بھی کمپین کی جائے وہ کم ہے کہ ہمیں سستا تیل چاہیے. جنگ لڑتے رہیں ایران اور امریکہ, اپنا ایشو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں, جتنا ٹائم لیتے ہیں لیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کو بھی سمارٹ پلے کرنا ہوگا. ایک تو ہم نے کیا میڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, دوسرا یہی ہے کہ ہم رشیا کی طرف ہم جائیں اور رشیا سے ہم سستا تیل لیں. جس طرح انڈیا کو 1 مہینے کی کنسیشن دی امریکہ نے, تو ہمیں 1 مہینے کی نہیں, ہمیں 1 سال کی کنسیشن دے کم از کم, تاکہ ہم اپنے معاملہ یہاں پہ سیدھے کر سکتے ہیں انرجی اور آئل سیکٹر کو لے کے. تھینک یو.